اس تمام چیزوں کے باوجود امریکی صحافی جو خود رپورٹ کر رہے ہیں وہ اس پورے دورے میں عدم اعتماد تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو امریکی وفد آیا تھا وہ اپنے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ، موبائل یا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو روٹین میں وہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں لائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چین میں یہ ساری چیزیں، چین کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح سے چین کی طرف سے جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اس طیارے میں نہیں رکھی گئی ایون کہ جس پہ پریزیڈنٹ نے واپس جانا تھا۔ اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے سر دیکھتے ہیں؟ اور سر یہ سارے معاملات ایک طرف، لیکن صدر ٹرمپ جو امپریشن دے رہے ہیں کہ شاید جو ان کے مقاصد تھے وہ چین سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہو چکے ہیں، جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں؟ پہلے ٹیکنالوجی میں چین بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہواوے ہے، ZTE یا اس قسم کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بہت مہارت حاصل کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو جنریٹو AI میں ایک اور چیز جو ان کے زیر بحث آئی، جو آپ کو پتا کہ چین کے پاس یہ سیمی کنڈکٹرز یا چپس کا اجارہ ہے، اور کرٹیکل منرلز ان کے پاس بہت موجود ہیں جو ان تمام نئی ٹیکنالوجیز کے لیے ایک بہت ہی اہم کنسٹیٹیوئنٹ ہیں۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ چین نے آؤٹ کمپیٹ کیا امریکہ کو بہت سے شعبوں میں، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں، اگرچہ امریکہ میں بھی ایک رینیوڈ ایفرٹ ہو رہی ہے، خاص طور سے نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، جنریٹو AI کے حوالے سے وہاں، اور بہت زور دیا جا رہا ہے، یا چپس کی مینوفیکچرنگ وہ ٹیکسس ہو یا کیلیفورنیا ہو یا دوسری ریاستیں ہوں تو وہاں ہو رہی ہے، لیکن چین کا پلہ بھاری ہے اور انہوں نے بہت چپکے سے، بہت آہستہ مگر بہت قابل یقین انداز میں سر ٹیکنالوجی کی بات کی، سر ابھی انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ بات کریں، ظاہر ہے چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن سر یہ جو 200 بوئنگ طیاروں کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے کہ چین امریکہ سے لے گا، چین تو خود طیارے بناتا ہے، پھر کیا ضرورت پڑی کہ امریکہ سے طیارے لینے پڑے؟ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ایئر بس اور بوئنگ جو ہے باہر صورت دنیا کی بہترین طیارے مانے جاتے ہیں، اور چین نے اس سے ماضی میں، یہ کوئی بہت بڑا آرڈر نہیں تھا، صدر ٹرمپ نے 150 بوئنگ طیاروں کے لیے کہا تھا، لیکن جو صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ہم 200 خریدیں گے۔ 200 بھی زیادہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے، میرا خیال کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے چین نے 350 بوئنگ آرڈر کیے تھے، تو اس کے مقابلے میں یہ کوئی بہت بڑا آرڈر نہیں ہے۔ اور ویسے جو چین، سردار صاحب مجھے یہ فقرہ مکمل کر لینے دیجیے۔ چین کے اندر اگر آپ جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں ہر صوبے کی اپنی الگ سے ایئر لائن ہے، اور وہاں اتنا ایئر ٹریول ہوتا ہے کہ یہ جو طیاروں کی تعداد میں نے بتائی ہے یہ بہت کم ہے۔ اٹس اے ڈراپ ان دا باکٹ۔ اچھا سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب نے جو نئی تجویز پیش کی ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان عدم جارحیت کا ایک معاہدہ کر دیا جائے، اور یہ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی جارحیت نہ کریں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی اور ایران مل کے کوئی نیا الائنس بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو ایران کی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کوئی ضمانت دے، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ کرے یا کوئی پیکٹ کرے، نان ایگریشن پیکٹ، اور اس میں ظاہر ہے کہ چین، روس اور یورپین یونین ایسے جو ہے دوسرے جو ہے ممالک یا ادارے شامل ہوں، یونائٹڈ نیشنز بھی شامل ہو، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ذیلی معاہدہ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان، یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ ڈیزائربل ہے، اور اس کے لیے جو ہے کچھ ہوم ورک پہلے سے ہو چکا تھا، جنگ سے پہلے ہو چکا تھا، اور اب یہ ممکن بھی ہے اور ناگزیر بھی ہو چکا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے وہ ختم ہوگی، اس کے بعد جو ہے پورے کے پورے علاقائی سلامتی کا معاملہ طے ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پورے کے پورے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی سلامتی بھی درہم برہم ہو گئی ہے، اور سعودی عرب نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا ہے، پاکستان اس کی بھرپور حمایت کرے گا۔ نان ایگریشن پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا سر، اس ساری صورتحال پہ UAE کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے نیتن یاہو کا دورہ، پھر اس کے بعد مودی کا دورہ، اور یہ ساری صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ UAE نے اپنا سب کچھ واقعی اسرائیل کے پلڑے میں رکھ دیا؟ یہ خلیجی ریاستوں میں ایک درار پڑ رہی ہے، اور اس کے بعد ایک قسم کا ایران کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور پورے خطے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں
اور عرب لیگ ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان جو لیڈ میڈیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے، انہیں اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے کہ دوبارہ جو یو اے ای یہ مسلم ممالک کی فولڈ میں آ جائے، کیونکہ یو اے کی تعلقات، اسٹریٹجک تعلقات ایک ہندوستان کے ساتھ ہیں اور ایک اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دونوں ممالک کی پالیسیز جو ہیں وہ مسلمان دشمن ہیں اور ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ ہے کہ لیکن وہ آپ کا برادر ملک ہے یو اے ای، اور اسے نشانہ تنقید نہیں بنانا چاہیے، اس سے گفتگو شنید کرنی چاہیے. سر ظاہر ہے دورے بھی ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا نیتن یاہو صاحب نے یو اے ای کا دورہ کیا، جبکہ یو اے ای کی جانب سے تردید بھی کر دی گئی ہے. اس قسم کی مختلف خبریں تو سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ ایران امریکہ معاہدہ جو ہے وہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ 20 سال تک ایٹمی پروگرام جو ہے وہ معطل کرے ایران تو معاہدہ ہو سکتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو ایران مانے گا اس پہ؟ 20 سال مشکل ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ کو نیچے آنا پڑے گا، اور جو لاسٹ اطلاعات تھی اس کے مطابق ایران نے 5 سال کا کہا تھا، 5 سال سے شاید وہ زیادہ جا سکتا ہے، 10 سال تک جا سکتا ہے، لیکن 20 سال کی پابندی جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں کتنی ایڈمنسٹریشنز چینج ہو چکی ہوں گی. صدر ٹرمپ کے جو ہے 3 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً اگر آپ 20 سال کی بات کریں تو وہ لگ بھگ 4 اور ایڈمنسٹریشنز کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت تک یہ یعنی مطلب ہے نصف صدی گزر چکی ہوگی اس وقت تک، یعنی تو اس لیے اس وقت تک اس کو نہیں باندھا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ گڈ ول اور گڈ فیتھ کے ذریعے جو ہے کچھ بنیادی معاملات کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے سپیس موجود ہے. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا، ہم پہلے بھی یو اے ای کی بات کر رہے تھے کہ خلیجی ممالک سے کافی دور جاتا دکھائی دے رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسرائیل اور بھارت کے قریب جانے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یو اے ای نے اس طرح سے کنڈیم نہیں کیا تھا جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا. تو کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلیجی ریاستوں میں ڈیوائڈ سامنے آ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یو اے ای کی دوری کی کیا وجہ؟ اس کی یہ کہ یو اے ای نے ایک متوازی خارجہ پالیسی اختیار کر لی ہے، یعنی جو جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل سے مختلف ہے، اور اس میں سوڈان میں ان کی انوالومنٹ ہے. somali لینڈ کو انہوں نے مطلب اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. somali لینڈ جس کو صومالیہ سے الگ کر کے اسرائیل نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور یمن میں امارات کا ایک خاص کردار رہا ہے. امارات پورے خطے کے لیے بہت اہم ہیں، یہ بہت ہی اہم ریاست ہے، مرکزی ریاست ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایبراہم اکارڈز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے یہ عرب ممالک کے درمیان اور خلیجی ریاستوں میں بالخصوص یہ دراڑ ڈالی ہے، اور اب دوبارہ سے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کہ اس دراڑ کو ختم کیا جائے اور ان کے درمیان اتحاد کو بحال کیا جائے. بالکل، ڈپلومیسی اور سفارتکاری سے اتحاد کو دوبارہ بحال کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.